بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے شعبہ سیرت اسٹڈیز کے BS کے کورس فقہ سیرت النبویہ 3904 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیرت اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم نے فقہ سیرت النبویہ کے 2 یونٹ مکمل کیے، تیسرا یونٹ کا کچھ ایسا ہم نے پڑھا ہے، تو اس پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 3 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس ہماری مجلس کا جو پہلا عنوان ہے وہ یہ کہ قریش عرب کی مخالفت اور ایذا رسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے عام دعوت دینا شروع کی مشرکین اور کفار کی محافل میں، مجالس میں، تو وہ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی۔ ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو بے اثر کرنے کے لیے کفار مکہ نے مشورہ کیا تاکہ تمام مہمانوں کے سامنے ان کی ایک ہی متفقہ بات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور ان کا آپس کا اختلاف کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ کو ہموار نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مجلس برپا کی اور اس میں مختلف لوگوں کو شریک کیا گیا اور مختلف تجاویز آئیں، جن میں نعوذ باللہ ایک تجویز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن یعنی نجومی مشہور کر دیا جائے، بعض تجاویز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور شاعر مشہور کر دیا جائے، لیکن ولید بن مغیرہ نے ان تمام تجاویز کو رد کر دیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، اگر ہم یہ بات کہیں گے تو باہر سے آنے والوں پر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے رائے دی کہ باہر سے آنے والوں سے کہیں کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، باپ بیٹے اور میاں بیوی کو جدا کرتا ہے۔ تو جتنے مجلس کے لوگ تھے سب نے اس پر اتفاق کیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ ان کی بات نہ ماننا کیونکہ نعوذ باللہ یہ جھوٹے اور بددین ہیں۔ لیکن اس شدید مخالفت کے باوجود بھی پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا عام ہوا اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اور دعوت کو بے اثر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور استہزاء کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل، جادوگر، جھوٹا یا شاعر کہتے، اسی طرح شکوک و شبہات پیدا کرتے، اعتراض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے کیوں ہیں، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حیثیت رسول ہونے کے لائق نہیں۔ اسی طرح وہ قرآن پاک پر اعتراض کرتے کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے پر ہم ایمان لائیں۔ اور وہ پہلے لوگوں کی کہانیوں سے قرآن کا تقابل کر کے لوگوں کو اس قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ الغرض کفار نے ہر حربہ آزمایا مگر ناکام رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھیلتا رہا اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اس لیے انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ کوئی ہمارا حربہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے عقبہ بن ابی معیط کے ذریعے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوجری رکھوا دی، اور پھر اس کو دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے آ کر اسے پیٹھ سے ہٹایا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کے لیے بیت اللہ کے اندر بد دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ عقبہ بن معیط نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال کر گلا بہت زور سے گھونٹنا شروع کر دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچایا۔ اسی طرح سورۃ اللہب کے نزول پر ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوائی، اور ان میں سے جو عتیبہ تھا اس نے طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک پھاڑ دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے اوپر کسی کتے کو مسلط کر دے۔ چنانچہ شام کے راستے میں زرقاء کے مقام پر ایک شیر نے اسے باقی لوگوں کو چھوڑ کر سر سے پکڑ کر ہلاک کر دیا اور مار دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچائیں گی۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں مشرکین نے مارنا شروع کر دیا، اور اس دوران عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پر اتنے جوتے مارے کہ منہ اور ناک میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے عام قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر مشرکین نے اتنا مارا کہ چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو کھانا پینا بند کر دیا، جس سے آپ بہت کمزور ہو گئے اور چل بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو تھما دی جاتی، جو آپ کو مکہ کی پہاڑیوں میں گھسیٹتے تھے۔ تیز گرمی میں ریت پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر سینہ پر رکھا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ احد احد پکارتے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے پورے خاندان کو تیز گرمی میں پتھریلی زمین پر اذیتیں دی گئیں، اور اس خاندان میں جو حضرت یاسر تھے وہ اذیت کے دوران وفات پا گئے۔ حضرت سمیہ کے پیٹ کے نچلے حصے میں ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا، اور آپ اسلام کی پہلی خاتون جو شہید ہوئیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، انگارے آپ کی کمر کے زخموں سے بجھتے تھے۔ حضرت بلال کی والدہ حضرت حمامہ اور عامر بن فہیرہ کو بھی بہت زیادہ تکلیف دی گئی، اور ان حضرات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ اس سب میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ دعوت حق کے خلاف تمام کفار کا مشترکہ ہتھیار رسولوں کا مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا ہے۔ جب کوئی مذاق اڑائے تو یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ کہ پریشانی اور دل کو سکون مہیا کرنے کے لیے کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا کہ انسان جب دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو تشدد پر آ جاتا ہے، جس طرح کہ کفار مکہ جب دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں پر تکلیف ڈالنا شروع کر دی۔ ایک ہے کہ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نہایت اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو سہولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میسر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشرکین سے محفوظ رکھ سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا تاکہ مصائب اٹھانے کی وجہ سے مسلمانوں کے درجات بلند ہوں اور گناہ معاف کیے جائیں۔ اب بعد میں آنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکالیف اٹھانی پڑی تو ہمیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دعوت دیتے ہوئے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو قدامت پسند بھی کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے یار کہ سائنس کا دور ہے اور ترقی کا دور ہے اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اتنا سختی سے لوگوں نے رویہ برتا اور ان کو تکالیف دی، انہوں نے برداشت کی، وہ دل جمی کے ساتھ لگے رہے اور دعوت دین دیتے رہے، اور اسی اذیت کے ساتھ، انہی مشکلات کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا پھر کہ بالآخر انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور ان تمام لوگوں کو زیر کر لیا جو دین کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس لیے حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سامنے بطور ماڈل اور اسوہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، صحابہ کرام کی دعوت اور ان کا تکلیف کو جو برداشت کرنا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا یونٹ ختم ہوا اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔